بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو کچھ ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جن مواقع میں اور جن راتوں میں اور جن دنوں میں، جن ایام میں آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے اور بآسانی بخوبی تھوڑے اعمال کر کے وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع جو میں اور آپ حضرات سب بخوبی جانتے ہیں کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس کی خصوصیت اور فضیلت کا اکثر علماء نے بھی اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شب برات کی خصوصیت اور فضیلت میں اکثر روایات اور اخبار بیان کیے ہیں۔ شب برات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ میں نے جب باہر جا کر دیکھا اور جنت البقیع کی طرف میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر حیرت اور تعجب سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان میں آدھی رات کے موقع پر، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آفتاب غروب کے بعد، یعنی 15ویں رات جو ہوتی ہے اس کے غروب آفتاب کے بعد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے، جن کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب، جو ایک عرب کا قبیلہ ہے جو بکریوں کو زیادہ پالا کرتا تھا، کہا فرمایا آپ نے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اس رات کے اندر۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر توجہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا اور خودکشی کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کچھ گنہگاروں کی فہرست ہے، اس فہرست میں مختلف گنہگاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک گنہگار ہے مشرک، اور مشرک کے متعلق ہم سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا،
خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کو آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہی شرک ہے، نہیں، بلکہ شرک اس کو بھی کہا جائے گا جس کو شرک اصغر کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ غلط ہو جائے، چاہے وہ اسلام والا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے اور وہ فلاں دن کو منحوس مانتا ہے، فلاں رات کو منحوس مانتا ہے، فلاں دن کو منحوس سمجھتا ہے، فلاں گھڑی کو منحوس سمجھتا ہے، تو یہ آدمی بھی جو ہے شرک میں مبتلا ہونے والا شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر دنیا کی ذات پر آ جائے، دنیا کی چیزوں پر آ جائے، گویا ایک قسم کا ہم شرک کرنے والے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رزق کے ساتھ، اللہ کی حکمت عملی کے ساتھ ہم دنیا کی دوسری چیزوں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ اور ایک شرک جو ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے بظاہر اللہ کو رزاق مانتا ہے، خیر الرازقین مانتا ہے اور حاجت رواں مانتا ہے کہ میری حاجت کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے، لیکن یہی آدمی جو ایمان والا ہے ایک قبر کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، اپنے ماتھے کو جھکاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے اور منت مانگتا ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ میری ساری مرادوں کو یہ قبر میں سونے والا آدمی پوری کرے گا، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو مشرک، اور مشرک کا مطلب شرک والا گناہ۔ اسی طریقے سے دوسرا آدمی جو ناحق قتل کرنے والا ہے، جیسا کہ آج کل بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کہ جو آدمی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ ناحق قتل کرنا ایک کفر ہے، اللہ اس کو کفر میں شمار کیا ہے، اور کسی کو مسلمان کو گالی دینا یہ ایک قسم کا گناہ ہے۔ تو گالی دینا بھی گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے، اور آج کل یہ بھی بہت ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ رات مبارک رات ہے، اس رات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان گناہوں سے معافی اور توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک کینہ پرور آدمی ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے کاریگر کے بارے میں، اپنے سیٹ کے بارے میں، اپنے ملنے جلنے والے دوست کے بارے میں، یا کسی عام مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آدمی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی تھوڑے درجے کی بھی برائی رکھتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا کام ایسا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے میں نفرت کر رہا ہوں، گویا اس کی برائی تمہارے دل میں موجود ہے، تو گویا تمہارے دل میں ایک قسم کا اس کی طرف سے کینہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی جو ہے معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس سے بھی توبہ ضروری ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس رات میں اللہ کی نعمت سے محروم رہنے والے ہیں، ان میں ایک بدکار عورت بھی ہے۔ اب آج کل بدکار عورت کس کو کہا جائے گا؟ کہ بدکار عورت ہر وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو کھلے عام بغیر پردے کے بازار میں، اپنے آپ کو کھلے عام بغیر پردے کے بازار میں دکھاتی ہے، اگرچہ حقیقت میں یہ بدکار عورت نہیں ہے، لیکن بدکاری کی ایک زنا ہے، ایک سیڑھی ہے کہ اگر ایک عورت جو خوبصورت عورت ہے اور بغیر پردے کے اور زیب و زینت کے ساتھ بازار میں نکلے گی تو بدکاری کا سبب بن سکتی ہے، یعنی بے پردہ عورت مراد ہے، اور زناکار عورت مراد ہے، کھلے عام گناہ کرنے والی عورت مراد ہے۔ لہذا ہم اپنی ماں بہنوں کی ان باتوں سے حفاظت کریں اور ان کو ان باتوں سے دور رکھے، تو اللہ تعالی ہم کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شراب نوشی کرنے والا
کہ وہ بھی اس رات میں اللہ کی نعمت سے محروم رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے اس رات کے آنے سے پہلے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی بغیر توبہ کے مر گیا شراب نوشی کی حالت میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شراب نہیں پلائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے والدین کا نافرمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ لی، نماز میں تاخیر نہ کرنا، یہ سب سے اہم عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اگر تو نے ان کی خدمت کر لی تو جنت کا مستحق ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کی اور ان کی خدمت میں کوتاہی کی تو جہنم کا مستحق ہے۔ اور اس کے بارے میں تو بہت سی روایات تفصیل سے قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی جو ہے بیان کی گئی ہے۔ خیر، اور اسی طریقے سے ایک وہ آدمی جو اس رات میں اللہ کی نعمت سے محروم رہے گا، وہ کون سا آدمی ہے؟ کہ جو قطع رحمی کرنے والا، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کر لیتے ہیں اور اس بات کا عہد کر لیتے ہیں کہ ہم پوری فرما برداری کریں گے، ذرا بھی نافرمانی نہیں ہوگی، من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے پھر بعد میں اس میں قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے، اولئک هم الخاسرون۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحیم یعنی رشتے قرابت کا جو رشتہ ہے، جو رشتہ داری، قریبی رشتہ داری جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک شاخ ہے اللہ کی رحمت کی، ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنی شاخ کی طرف مخاطب ہو کر کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی آج کے اس ماحول میں اپنی رشتے ناتے کو توڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر سے دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے آج تک پوری زندگی جب سے ان کا رشتہ ناتا اپنے والدین سے ہو، اپنی اولاد سے ہو، اپنے دوسرے رشتہ داروں سے ہو، کسی سے بھی ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اگر تعلق توڑ رکھا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس رات کے آنے سے پہلے اپنا رشتہ جوڑ لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو سب اس کی فکر کریں گے بھائی۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر جو محرومین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک تو قطع رحمی کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک والدین کا نافرمان اور ایک خودکشی کرنے والا۔ جیسا کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں اپنی جان دے دے، آدمی خود اپنے ہاتھوں اپنی جان دے دے، ایسے آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، تو یہ چند لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہ چند لوگ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، عرض کیے، اگر ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ایک مومن آدمی ہے، اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہو، نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہیں
تو ہم ان باتوں سے احتیاط کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو آپ کی طرف ہماری طرف متوجہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ خصوصیت ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں پر مفسرین نے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات لکھا ہے بعض مفسرین نے، اور اس کو اس بات پر تطبیق دی ہے اور مستنبط کیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حکمت عملی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، من امر حکیم امر من عندنا، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو انسان کے اعمال ہیں، حکمت والے اعمال، ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، اس کے سارے اعمال اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ ایک مرد، ایک آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، جو دنیا سے جانے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمام بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، چاہے وہ ضعیف روایت ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی لیے اس رات کے اندر اور 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ اس دن کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا ثبوت کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لے اور اس بات کو بخوبی دوسروں کو بھی سمجھائے اور خود بھی سمجھے کہ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے اللہ مالا مال ہو جائے گا۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ ہم جو ہے انسان کے اعمال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حکمت عملی کا۔ دوسرا، مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر، جیسا میں نے پہلے روایت میں عرض کیا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں۔ رات کا ایک حصہ بعض روایتوں میں ہے مغرب کے بعد، اور بعض روایتوں میں نصف رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی بندہ رزق طلب کرنے والا، میں اس کے رزق میں برکت عطا کروں، ہے کوئی بندہ مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ بھی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دیتے ہیں۔ اور تیسری بات بیان کی گئی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کے پانی کو اور زیادہ فرما دیتے ہیں، برکت اس میں نازل فرما دیتے ہیں کہ زمزم کے پانی کی برکات جو ہمارے سامنے جو ہم نے سنی ہے اس سے بھی زیادہ اس میں برکات اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں زمزم کے پانی میں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے، ایک انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور انسان ہی کیا، ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر اللہ نے کسی اور کو عقل نہیں دی۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ صحیح معنی میں عقل مند آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، اور یہاں موت سے پہلے پہلے اپنی تیاری کرنے والا وہی شخص مراد ہے جو اسلام کی حالت میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے۔ تو اس سے بھی ایک بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کے علوم عطا فرمائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ، اس کا نور اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، قرآن کی برکات اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے بڑا عقل مند دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آج کا مسلمان اتنا بڑا عقل مند ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے،
حالانکہ ساری باتیں اس کے سامنے آ گئی ہے اور پہلے سے ان باتوں کو جانتا بھی ہے کہ کون سی راتوں کی فضیلت ہے اور کس رات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ساری باتوں کو جانتا بھی ہے، پھر بھی اگر وہ ان اعمال سے محروم رہے گا، ان اعمال سے دور رہے گا، تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نصف 15ویں شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کی جو فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کچھ راتوں میں ہی کچھ عبادت کر لے، پھر بعد میں وہ عبادت سے جو ہے چھٹکارا اس کو مل گیا، چاہے 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرے، بلکہ یہ تمام فضیلت اس وقت کے بعد ہے جب وہ مکمل طور پر اللہ کے تمام ارکان کو، تمام احکام کو ادا کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اس کے بعد اگر یہ اعمال کرتا ہے، ان راتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے اس کو مالا مال فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور خاص بات، جو قبرستان میں جانا ہوتا ہے، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے روایتوں کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں، ایک مرتبہ آپ کا جانا ثابت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے طور پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اور اگر ہر مرتبہ جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن اس کو جانا ضروری نہ سمجھا جائے اور نہ جانے والے کو لعنت ملامت نہ کی جائے، نہ جانے والے کے بارے میں برا بھلا نہ سوچا جائے اور برا بھلا نہ کہا جائے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ بس اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس رات کے متعلق، شب برات کے متعلق، ماہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام امت کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے روکا گیا اس سے رکنے والا بنائے، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور رغبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔